الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنا کریں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک لشکر کی طرف ایک مٹھی مٹی پھینکی تو ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ پاک نے کہانت کو باطل کر دیا، پس وہ معدوم ہو گئی، حالانکہ اس سے پہلے وہ ظاہر اور موجود تھی۔ جب حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منبر شریف تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے رونے لگا، حتیٰ کہ وہاں موجود تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس سے اونٹ کے بلبلانے کی طرح آواز سنی۔ پس رحمت کونین دکھی دلوں کے چین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ پرسکون ہو گیا۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو موت کی تمنا کرنے کا فرمایا اور ساتھ ہی انہیں اس بات کی خبر بھی دے دی کہ وہ موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ موت کی تمنا کرنے سے عاجز ہو گئے۔ یہ معجزہ سورہ جمعہ میں مذکور ہے، جسے اس معجزہ کی تعظیم کی خاطر جمعہ کے دن مشرق و مغرب کی تمام جامع مساجد میں بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ دو جہاں کے تاجور سلطان بہروبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی بہت سی خبریں دی ہیں، چند مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ انہیں ایسی سرکشی و بغاوت پہنچے گی جس کے بعد جنت ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ انہیں باغی گروہ شریک کرے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خبر دی کہ اللہ پاک ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ ایک شخص جہاد کر رہا تھا، اس کے بارے میں خبر دی کہ یہ جہنمی ہے، تو ایسا ہی ہوا، چنانچہ زخموں کی تاب نہ لا کر اس شخص نے خودکشی کر لی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایسے کسی ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی جس سے شے کی معرفت پہلے ہی ہو جاتی ہے، جیسے علم نجوم، کشف، ربل اور فال وغیرہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امور اللہ عزوجل کے بتانے اور وحی کے ذریعے معلوم ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائے تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. جس مسلمان کے دل میں محبت رسول اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، وہ بڑی آسانی سے اپنے بیگانے کو پہچان جائے گا، لیکن جو دل عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہوگا وہ اپنے آپ کو خود جاننے اور اس کا کام اے اللہ وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جو خواصہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا، یا اللہ ہمیں بھی اس سے وافر حصہ عطا فرما۔
اے میرے عزیز، جب کہ تجھ پر روشن ہو گیا کہ محبت و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور اب تیرا دل عشق رسول سے جگمگا اٹھا، تو اب اس لازوال دولت، بے مثال نعمت اور دونوں جہان کی سعادت درود پاک کی طرف آ اور ہمت سے آگے بڑھ۔ میرے بھائی، یہ وہ لازوال دولت ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ جس نے درود پاک کو لے لیا، اس نے دونوں جہانوں کو لے لیا۔ منقول ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ایک دن دنیاوی دولت کے انبار لگوائے، ہر قسم کی چیزیں اور نعمتیں رکھ دی، اور اپنی لونڈی غلاموں کو بلا کر کہا جس کا جو دل چاہے وہ لے لے۔ کسی نے کوئی چیز اٹھائی اور کسی نے کوئی چیز، لیکن ایاز خاموش کھڑا رہا۔ جب ساری چیزیں لے لی گئی تو سلطان محمود نے ایاز سے پوچھا، تو نے کچھ نہیں لیا؟ ایاز نے جواب دیا، میں نے سب کچھ لے لیا، اور یہ کہہ کر بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، جب میں نے بادشاہ لے لیا تو ساری بادشاہی لے لی۔ یوں ہی بلا تشبیہ باقی اوراد و وظائف اپنی اپنی جگہ سدھا برکتوں کا ذریعہ ہیں، لیکن جس نے درود پاک کو لے لیا اس نے شاہ کونین کو لے لیا۔ جسے سارے جہانوں کی رحمت مل گئی، اسے سب کچھ مل گیا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اس سعادت کا تاج ہر کس و ناقص کے سر پر نہیں رکھا جاتا، اور شاہی باز کی خوراک مردار خور گدھ کے منہ میں نہیں ڈالی جاتی۔ یہ دولت کسی اونچی قسمت والے کو حاصل ہوتی ہے۔ اے عزیز، جس گھروں نے پوری کائنات، پوری محنت اور مجاہدہ سے اپنی جان کو پاک کیا، یہ عزت و اقبال کا تاج انہی کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس چند روزہ اور فانی دنیا میں اپنے اوپر آرام کا دروازہ بند کر کے دنیا کی آسودگی کو رخصت کریں اور بہادرانہ طریقے سے اس میدان میں بازی جیت لیں، تاکہ بازی جیتنے والوں میں آپ کا نام بھی لکھ دیا جائے اور آپ بھی انعام و اکرام کا حقدار ٹھہریں۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی انہی کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ بے نوا کو اور آپ سب بھائیوں کو اس چشمہ آب حیات سے سیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے، ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔